ابھی ہم صرف سائیکالوجسٹ کے پاس صرف ریلیکسیشن کے لیے جاتے ہیں، یا ہم نے 3-4 بیماریاں، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس اور سائیکوسس، یہ 4 پرابلمس کو سمجھ لیا ہے کہ بس یہی ہوں گی تو ہم کسی مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس جائیں گے۔ ایسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کنٹینیوسلی اپنی بات نہیں کہہ پاتے، اپنی باتوں کو یا اپنی فیلنگس کو اندر دباتے ہیں، تو آپ نیزل کنجیشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے سیماب خان۔ آئی ایم کلینکل سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ، hypnotherapist, NLP practitioner and mental health practitioner. I'm working in a various health settings and organization from last 16 years. میں فائزل کنسلٹنٹ کلینک کے ساتھ میں کافی عرصے سے منسلک ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بیہیویئر ریلیٹڈ ہیلتھ پرابلمس کے بارے میں۔ بیہیویئر ریلیٹڈ ہیلتھ پرابلمس وہ پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے بیہیویئرس اور اپنی ایموشنل ڈسٹربنس کی وجہ سے کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ہمیں کسی نہ کسی بیماری کا یا کسی مینٹل ایشو کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ ہماری اپنی ایموشنل ڈسٹربنس ہوتے ہیں، ان کی وجہ ہمارے اپنے اون بیہیویئر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی کسی بیماری میں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم فوراً کسی بھی ڈاکٹر کے پاس یا کسی ہاسپٹل فوراً جاتے ہیں ان سمٹمس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے، ان سمٹمس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کی وجہ ہماری اپنی ایموشنل ڈسٹربنسز یا ہمارے اپنے بیہیویئرس رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایسی بیہیویئرس کے اوپر جو ہمارے لیے بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے کسی نے اس کے اوپر پہلے بہت کم بات کی ہے، یورپ میں اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن ہم ابھی بہت اس فیلڈ میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ ابھی ہم صرف سائیکالوجسٹ کے پاس صرف ریلیکسیشن کے لیے جاتے ہیں، یا ہم نے 3-4 بیماریاں، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس اور سائیکوسس، یہ 4 پرابلمس کو سمجھ لیا ہے کہ بس یہی ہوں گی تو ہم کسی مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس جائیں گے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے بیہیویئرس جو کہ دوسروں کے لیے یا ہمارے اپنے ہیلتھ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتے ہیں، ان کو اگر ہم پہلے سے ٹریٹ کر لیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں نیزل کنجیشن کی، یا ایستھما یا الرجی جس کی وجہ سے آپ کو فلو کی سمٹمز آتی ہیں، اور آج کل کووڈ کی وجہ سے اس کے بارے میں سب لوگ اویئر ہیں کہ یہ فلو اور نیزل کنجیشن کس قدر خطرناک بیماریاں ہیں، لیکن کبھی اس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی انوائرمنٹ جس میں آپ اپنی بات کہنا چاہیں لیکن کسی اتھارٹی پرسن کے آگے کہہ نہیں پائیں، یا اگر آپ ایسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کنٹینیوسلی اپنی بات نہیں کہہ پاتے، اپنی باتوں کو یا اپنی فیلنگس کو اندر دباتے ہیں، تو آپ نیزل کنجیشن کا شکار ہو جائیں گے، اور فلو کنٹینیوسلی آپ کو فلو رہے گا، اور ڈاکٹر آپ کو ڈائگنوز کر دے گا کہ آپ کو الرجی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری بات کریں لنگس ڈیزیزز کی، جس میں ٹیوبرکلوسس بہت زیادہ کامن ہے۔ پاکستان میں تقریباً 5.5 لاکھ افراد اس کا شکار ہیں، اور ٹیوبرکلوسس کے بارے میں صرف ایک مت ہے، اس کے بارے میں صرف ایک بات سب جانتے ہیں کہ یہ ایک کنٹیجیس بیماری ہے، ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو لگتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ کنٹینیوسلی گریف یا سیڈنس میں یا غم کی انوائرمنٹ میں اگر رہیں، جیسے کنٹینیوسلی ایک پرسن مستقل اپنے آپ کو دکھی رکھے تو وہ اس کے لنگس کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ٹی بی ہو سکتی ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں ڈائجسٹو ایشو کی، پاکستان میں بہت کامن بیماری ہے جس میں برننگ اسٹمک اور ڈائجسٹو پرابلمس ہیں، اور بہت تمام لوگ تقریباً ایسے میڈیسنس کھانے کے خود سے عادی ہیں جو کہ ڈائجسٹو پرابلم کا ٹریٹمنٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ کنٹینیوسلی اگر آپ کا نیگیٹو ورلڈ ویو ہے اور آپ کرٹیکل مائنڈڈ ہیں، اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور دوسرے آپ کی وش کے اکارڈنگ نہیں ہیں، تو آپ اپنا
ایگریشن، اپنا غصہ سپریس کریں گے، اور سپریس کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا اسٹمک ڈائجیشن کرنا بند کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈفرینٹ باڈی ایکس اور پینس کی، ڈفرینٹ باڈی ایکس اور پین کاز کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنا کنٹینیوسلی اسٹریسفل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، ہم ورک لوڈ اپنا نہیں مینیج کر پا رہے ہیں، اور ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ہم کانفلکٹ کا شکار ہیں، تو ہم ڈفرینٹ باڈی میں پین اور ایکس جیسے اسپیشلی شولڈر، نیک، آرم اور لوور بیک پین کا شکار رہتے ہیں، اور کنٹینیوسلی اگر ہم اسٹریس میں رہیں تو یہ باڈی ایکس ہمارے لیے ایک درد سر بن جاتے ہیں اور ہم پین کلرز کھاتے رہتے ہیں۔ پھر اگر ہم بات کریں کینسر کی، جو کہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور آج کل ہر ایک اس بیماری سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، خصوصاً خواتین اس کا شکار ہیں، لیکن اس کے بارے میں کسی نے نہیں جانا ہوگا۔ اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز ہو چکی ہیں کہ کنٹینیوسلی کانفلکچوئل ریلیشن میں رہنے سے خواتین کے اندر ہارمونل ڈسٹربنسز ہو جاتی ہیں۔ ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ پی سی اوز، ایب نارمل جو ہے مینسٹرل سائیکل، یا دوسری پرابلمس کا شکار ہوتی ہیں، جن میں کینسر بھی شامل ہے۔ اور یہ ہارمونل ڈسٹربنس لیڈ کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز ان کو ہارمونل ٹریٹمنٹ یا پلس ریکمینڈ کرتی ہیں، یا فیملی پلاننگ کے لیے وہ پلس کا کنٹینیوسلی استعمال کرتی ہیں، اور لانگ ٹرم یوز آف دیز پلس کین کاز کینسر۔ اسی وجہ سے ہم بہت زیادہ ہمارے کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کینسر بہت بڑھ گیا ہے، اور ہم اس کو مینیج نہیں کر پا رہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ اتنا مہنگا اور اس کی ٹریٹمنٹ اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک عام آدمی صرف یہ خبر سن کے کہ خدا نخواستہ اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے، اس فیئر کی وجہ سے ہی وہ اپنی تمام امیونٹی کولیپس کر دیتا ہے، اور وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروا پاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہماری بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہماری اپنے بیہیویئر اور ہماری اپنی ایموشنل اسٹیٹ ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ جب ہمیں کسی پریشانی یا کسی بھی ڈسٹربنس کا سامنا ہوتا ہے، تو جب ہمیں اس کا وجہ سمجھ میں آ جائے، یعنی ریزن سمجھ میں آ جائے، تو پرابلم ہاف سالو ہو جاتی ہے۔ یعنی اب ہمیں اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اگر ہماری ایموشنل اسٹیٹ اسٹیبل ہو تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ آپ بہت ساری، اگر آپ کسی مینٹل ایشو یا کسی ایموشنل پرابلم کا سامنا کر رہے ہیں، تو ایز سون ایز پاسبل کسی مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر یا سائیکالوجسٹ سے مشورہ کریں، تاکہ آپ ان بیماریوں سے بچ سکیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ ان بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں یا ڈائگنوز ہو چکا ہے ان میں سے کوئی ایک النس، تو بھی آپ اپنے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر سے مشورہ کیجیے، اپنی میڈیسنز کے ساتھ اور اپنی تمام رپورٹس کے ساتھ۔ وہ آپ کی اسیسمنٹ کریں گے اور یہ جانچیں گے کہ آپ کے اپنی سوچ کیا ہے، آپ کے بیہیویئرس کون سے ہیں، آپ کی ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے، آپ کا گھر کا انوائرمنٹ، آپ کے فیملی ایشوز کون سے ہیں جو کہ ٹریگر کر رہے ہیں، وہ تمام سچویشنز جس کی وجہ سے آپ اس بیماری کا شکار ہوئے، اور وہ ہیلپ کرے گا آپ کی کہ آپ کس طرح سے اس پرابلم کو کیسے مینیج کر سکیں گے۔ اور آپ یقین جانیے، آپ اکیلے اس بیماری سے لڑنے کے لیے اکیلے نہیں ہوں گے، وہ آپ کی ایسے ہیلپ کرے گا کہ آپ اس بیماری سے فائٹ کرنے کے قابل ہو سکیں گے اور ایک اچھی اور خوشحال لائف گزار سکیں گے۔ اگر آپ کسی بھی اس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سے مشورہ کریں، تو آپ فائزہ کلینک میں ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اور ہماری پوری ٹیم، جس میں ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ موجود ہیں، آپ کی بہتر رہنمائی کے لیے موجود۔ تھینک یو سو مچ۔